الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور کروڑوں لوگ جو پیس ٹی وی پہ اس تقریر کو سن رہے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پر کوشش کرتا ہوں کہ اردو یا ہندی میں تقریر کروں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں ان غلطیوں کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی یہ تقریر بمبئی میں میری پہلی اردو تقریر ہے۔ چھوٹے موٹے تقریر میں کر چکا ہوں پہلے بمبئی میں، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی آرگنائزڈ یہ پہلی اردو تقریر ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے، اور جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ میرے طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو بھی حق کی بات نکلیں گی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25
پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1,24,000۔ ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا، لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 49 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے۔ جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ہندو، مسلم۔ آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، جب اللہ سبحانہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ
وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے، لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی۔ ہم مسلمان، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں، اسی اسٹیج پہ، از دا قرآن گاڈز ورڈ، انگریزی میں تقریر تھی، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس تقریر میں نے ثابت کیا ہوں ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ، منطق اور سائنس کے ساتھ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، میرے نزدیک یہ دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا، ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کی معنی ریویلڈ، انڈرسٹینڈ، پرسیو۔ شروتی کی معنی ہے وحی، سمجھنا۔ ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے، اور دو قسم کی شروتی ہے، وید اور اپنشد۔ دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی۔ اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر، میموری، یاد رکھنا، یادداشت۔ اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ۔ کئی قسم کی اسمرتی ہے، مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہابھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے
وہ ہے श्रुति. श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद. वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज. वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद. ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें. ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत. यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफिसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स. सामवेद में है मेलोडी, संगीत. अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में. हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया. स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड. लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है. तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है. लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता. हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में. हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली. इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है. अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची. दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति. स्मृति में पुराना है, इतिहास है. पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना. पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के. और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने. और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं. ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना. जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है. ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से. तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके. और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता. जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा.
अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर। और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस जमीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है, क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को ख़त्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। ये शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان, اے ڈیزرٹ, اے سینڈی ٹریک. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجا بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا, لیکن یہ ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا, پاک اور نیک ہوگا. اور راجا بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجا بھوج کے بارے میں, اور راجا بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں ہے, 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو 10th جنریشن آف راجا شلیوان تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجا بھوج نہیں ہے. جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر, اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون, اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجا بھوج. تو راجا بھوج ایک ہی نہیں ہے, کئی ہے. یہ راجا بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے. آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 سے 27 تک, اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے. ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا, لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے. لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے منع ہے, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر, اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور یہ لوگ انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آذان, اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت, سور کا گوشت نہیں کھاتا. اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ, آپ کے لیے منع ہے, آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, خنزیر, اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور یہ لوگ گھاس پھوس, ہربس, شربس, بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے,
لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے، اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان. یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ 7 شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں، اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے. لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں، اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں. یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو. اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم جب وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا. کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا. ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام. کنٹپ کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن. اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا معنی ہے. کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ. اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. جب کنٹپ سکتا ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا. پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہارشی. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا. نرشنسا آتا ہے نر سے، جس کے معنی ہے آدمی. شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق. وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے. جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے، یعنی امن کا شہزادہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ. کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. پہلے منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا.
کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریپ. وشویس ریپ کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000. اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی، بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا، اوور تھرو 20 کنگز، اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے، جو 20 ٹرائبس، اس کا مطلب 20 سردار تھے، 20 راجا تھے، اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیوانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن، آرفن جس کی کوئی والدین نہیں ہے، یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیوانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیوانی ہو بہو وہی ہے لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما، اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں، اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں، سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا، بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500، سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152، یجر وید
chapter number 31, verse number 18. Rig Ved, book number 8, chapter number 6, verse number 10. Atharva Ved, book number 8, chapter number 5, verse number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा, आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 13, वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 18, वर्स नंबर 9। ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 106, वर्स नंबर 4। ऋग्वेद बुक नंबर 1, हिम नंबर 142, वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 2, हिम नंबर 3, वर्स नंबर 2। ऋग्वेद बुक नंबर 5, हिम नंबर 5, वर्स नंबर 2। ऋग्वेद book number 7, hymn number 2, verse number 2. Rigved, book number 10, hymn number 64, verse number 3. Rigved, book number 10, hymn number 182, verse number 2. Yajurved, chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter number 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. Yajurved, chapter number 29, verse number 27. सिर्फ हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में, तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल के अवतार, जो संभाला शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में कि ये कल की अवतार जन्म लेंगे विष्णु यास के घर और सुमति की कोख में। सुमति की कोख में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल की अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में। माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्र जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं,
جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور، خدا. یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. یعنی یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مہادو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف ٹورڈز نارتھ. اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی. اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، utmost چیریٹی اینڈ گریٹفulness. جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے. دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا. اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے. تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا. فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وحی آئیں گی. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی. پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے. پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ. جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا. پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی. وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے.
पॉइंट नंबर 8, utmost gratefulness. He was very grateful. वो हमेशा शुक्र अदा करते थे लोगों का, और खुसूसन अंसार का. जब मदीना जाते हैं वो लोग का शुक्रिया अदा करते थे. ये 8 गुण, 8 सिफात जो बयान किए गए कल के अवतार के बारे में, वो हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है. 10th पॉइंट कि ये कल की अवतार सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है. हम जानते हैं कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीर व नज़ीरों, कि हमने तुम्हें भेजा है एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि आप लोग को खबरदार कर सको और उनको बशारत दो. लेकिन अक्सर इंसान अब भी नहीं जानते. इस कल के अवतार का जिक्र होता है कि देवता इन्हें एक सफेद घोड़ा देंगे, और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था बुराक. आगे जिक्र आता है कि ये कल की अवतार घोड़े पे सवार होकर सीधे हाथ में तलवार लेके सफर करेंगे. और हम जानते हैं कई बार जंग के मैदान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, वो घोड़े पे सवार होकर उनके सीधे हाथ में तलवार थी. आगे लिखा है कि ये कल की अवतार गुमराह लोग को सीधी राह दिखाएगा. और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था यौमुल जाहिलिया का दौर, और उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान, और कुरान के जरिए ये जाहिल लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी. पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि ये कल की अवतार के 4 साथी होंगे. ये 4 साथी हम जानते हैं, पहले 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, मैं अल्लाह भी प्लीज विद देम ऑल रज़ियल्लाहु अन्हुम. और हम जानते हैं कि ये चारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया. और पॉइंट नंबर 15 कि देवता इनकी मदद करेंगे जंग के मैदान में. हम जानते हैं कि कई जंग, और खुसूसन जंग बदर में कुरान में जिक्र आता है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 में और 125 तक के, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 9 में जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की फरिश्तों ने जंग के मैदान में. तो ये था मुख्तसरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में. अब हम तहकीक करेंगे पारसी मजहब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जिक्र आता है. पारसी मजहब के बानी हैं ज़ोरास्टर, और इसे कहते हैं ज़ोरास्ट्रिनिज्म भी, और ये वजूद में आया पर्शिया में 2500 साल पहले. और इन लोगों को कहते हैं फायर वर्शिपर्स, आग के पुजारी. पारसी मजहब में 2 किस्म के मजहबी किताबें हैं, दसातीर और अवेस्ता. दसातीर के 2 हिस्से हैं, खुर्दा दसातीर और कलन दसातीर, या खुर्दा अवेस्ता और कलन अवेस्ता. और अवेस्ता को कहा जाता है ज़िंद अवेस्ता भी. इसके 2 हिस्से हैं, ज़िंद और महाज़िंद. कुछ पारसी ये मानते हैं कि अवेस्ता दसातीर से और ऊंची किताब है, और कुछ पारसी मानते हैं कि दसातीर अवेस्ता से ऊंची किताब है. इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोनों किताबों का हवाला दे, दोनों किताबें क्या कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इंशाअल्लाह उसका जिक्र करेंगे. जब हम पढ़ते हैं ज़िंद अवेस्ता, फरवदिन यश्त नंबर 28 वर्स नंबर 129 में लिखा है कि वो मानने वाले, वो नेक धर्म के सोशंत के, जो सोशंत में यकीन करते हैं, ये लोग धर्म को आगे लेके जाएंगे. इससे मालूम पड़ता है, इस भविष्यवाणी में लिखा है कि सोशंत के मानी हैं जो तारीफ के लायक है. अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस भविष्यवाणी में लिखा है कि जिस तरीके से पारसी सच्चे लोग हैं, उसी तरीके से बाद में ऐसे लोग आएंगे जो पुरानी किताब में मानेंगे और सोशंत के मानने वाले हैं.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آگے لکھا ہے زند اویستا میں فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس استوت اریتا، اس کا نام ہے سوشینت، اس کا نام ہے فتح۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے، اور ہم جانتے فتح مکہ کے بارے میں۔ اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت۔ سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا۔ استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، ون ہو پریزز۔ عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں زمید یشت چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں کہ یہ استوت اریتا کے ماننے والے، یہ استوت اریتا کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ یہ استوت اریتا کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں، دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے، دساتیر آتا ہے 10 مطلب 10 اور تار مطلب کتاب، 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر۔ اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹرین بھٹک جائیں گے، اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے، اور ان کے ماننے والے they will subjugate the Persians، وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ، تس بلخ اور ہند پہ، پرشیا پہ۔ اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے، اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے، اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے۔ یہ بھوشیوانی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں بندائش چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں، کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے؟ سوشینت جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے۔ تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی، پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376، اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، ایک میتری جو نیک ہے، جو دیالو ہے، جو حق پسند ہے، اور جو بھی وحی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروع میں، اونچائی پہ اور آخر میں۔ اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے، جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں۔ یہ بھوشیوانی پھر سے دہرائی گئی ہے
सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में, वॉल्यूम नंबर 35, पेज नंबर 225 में सेम भविष्यवाणी इसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे पैगंबर आएंगे जिनके मानने वाले की तादाद हजारों में है और मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों में हैं। ये भविष्यवाणी फिर से दोहराई गई है गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में, पेज नंबर 217 एंड 218 में, जब अनंदा बुद्धा के जो साथ रहते थे, जो सर्विट्यूड थे उनके, जो उनके गुलाम थे, अनंदा पूछते बुद्धा से क्या ए बुद्धा, जब आप चले जाएंगे तो हमें सीधी राह कौन दिखाएगा? बुद्धा फरमाते हैं कि मैं इस जमीन पे पहला बुद्धा नहीं हूं, ना ही मैं आखिरी बुद्धा हूं, और एक बुद्धा आएगा जिसका नाम है मैत्री, जो नेक इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जो दयालु इंसान है, और वो ऐसे धर्म का पालन करेगा जो सच्चा धर्म है, शुरुआत में, ऊंचाई पे और आखिर में, और वो सारे लोगों को ये सच्चा धर्म फैलाएगा। और जिस तरीके से मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों की तादाद में हैं, उसके मानने वाले हजारों के तादाद में होंगे। ये तीनों भविष्यवाणी में जिक्र आता है मैत्री का। मैत्री के मानी रहमत, दयालु, अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है रहमत, और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, 409 जगह लिखा है रहमत। ये लफ्ज कुरान मजीद में 409 बार आता है, और साफ तौर पे लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने नहीं तुम्हें भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन में, सारे जहां में, सारी इंसानियत के लिए। तो ये मैत्री जो जिक्र करते बुद्धा, इशारा है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आगे जब हम पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट में लिखा है, वॉल्यूम नंबर 11 में, सफा नंबर 36 में, महापरिनिब्बान सुत्ता, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 32 में, कि बुद्धा कहते हैं कि हम तथागता, हम बुद्धा, हम कोई चीज छुपाते नहीं, हम जो भी पैगाम देते खुल के देते हैं। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी वही आई, उन्होंने अपने साहबा से कभी नहीं कहा कि इस वही को छुपाओ, इस पैगाम को छुपाओ, और उनने कहा कि इस पैगाम को सारी दुनिया में फैलाओ। आगे जब पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 11, सफा नंबर 97 में, महापरिनिब्बान सुत्ता, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 36 में लिखा है कि जिस तरीके से बुद्धा का एक गुलाम था जिसका नाम था अनंदा, उसी तरीके से इस मैत्री का भी एक गुलाम होगा। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो बचपन से जिसने दिया, और हम कह सकते हैं जो अनंदा के मुकाबले में, वो है अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा, ए रसूल, ये तेरा गुलाम है। और अनस में अल्लाह भी पीज़ फरमाते हैं कि 8 साल से मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, चाहे अच्छा वक्त था या चाहे तकलीफ का वक्त था, चाहे जंग का वक्त था या चाहे अमन का वक्त था, हर वक्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ उहुद के वक्त जब दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 थी, फिर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बिल्कुल नहीं डरे। ऐसे कई मिसाल है। हम जानते हैं बैटल ऑफ हुनैन के वक्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र थी सिर्फ 16, और जब आर्चर, जब तीर अंदाज, जो आर्चर्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरते हैं, उस वक्त भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो डरते नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं, जब पागल हाथी बुद्धा की तरफ दौड़ता है और अनंदा बुद्धा का साथ देता है, उसी तरीके से कई उससे ज्यादा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साथ देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा,
پیج نمبر 214 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 214 میں، کہ بدھا کے 6 صفات ہے. جو بدھا آنے والا ہے اس کے 6 صفات ہے. پہلا کہ اسے جب وحی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلے گا. نمبر 2، وحی آئیں گی رات کے وقت. نمبر 3، یہ بدھا ایک نیچرل ڈیتھ مرے گا، قدرتی موت اسے آئیں گی. پوائنٹ نمبر 5، یہ بدھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا. پوائنٹ نمبر 6، یہ بدھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھائی دے گا. یہ 6 کے 6 صفات الحمدللہ ہو بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے، ہو بو یہ 6 چیز ملتے ہیں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور سب سے پہلی وحی آئے جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا، جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں، سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3، اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1، جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت، لیلۃ القدر کے وقت. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی، اٹ واز نیچرل ڈیتھ. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا. اور جو آخری پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا، یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں. قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22، فذکر انما انت مذکر، کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے وقت کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے. ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات. اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے، کئی گن. یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے. اب ہم تحقیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہود مذہبی کتابوں میں. پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ. ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ. سارے پیغمبر جو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے پرانے عہد نامے میں. نئے عہد نامہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے دا لائف اباؤٹ جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم، سیرت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جب ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ٹوٹل 73 بکس ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے ٹوٹل 27 بکس. لیکن جب ہم پڑھتے کرسچن بائبل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے پروٹسٹنٹ، ایک ہے کیتھولک. پروٹسٹنٹس کہتے ہیں کہ 7 کتابیں پرانے عہد نامہ میں غلط ہے، ڈاؤٹ فل، صحیح نہیں ہے، اور 7 کتابوں کو پھینک دیا گیا باہر. تو کیتھولکس مانتے ہیں 73 بکس بائبل کی. نیو ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں 27 کتابیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیتھولک میں ہے 46 اور پروٹسٹنٹ میں ہے 39. اب ہم تحقیق کریں گے کہ یہود
مذہبی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. یہ بھوشیوانی بک آف ڈیوٹرانومی کی ہے، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18، جس میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee. میں ایک پیغمبر لے آؤں گا آپ کے بھائیوں میں سے، from your brethren like unto thee، جو آپ کے جیسا ہوگا. I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth. اور میں میرے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا. And all that he hears shall he speak. اور وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہ کہے گا. اس سے یہ معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیوانی میں کہا جا رہا ہے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے جو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں اس بھوشیوانی میں لکھا ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. They had a natural death. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی، لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں، مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 18 19 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے، لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے، ان کے اپنے لوگ نے عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 18 19 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے، لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے، ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا، ان کا استقبال نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجا کی قوت تھی.
مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں، مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ، میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren، میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے عرب. تو عرب اور یہود دے آر کزنز، رشتہ دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee and I shall put my words into his mouth and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him، میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں، when it is said to him pray read this he will say I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں. اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا، پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے. جب آپ پڑھتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم، ہی از موسٹ سویٹ، ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از مائی بیلوڈ، ہی از مائی فرینڈ او ڈاٹر آف جیروسلم. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے او ڈاٹر آف جیروسلم. اس کے اندر جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے. محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا، اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم، خدا کو رسپیکٹ کے لیے. اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں
آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورا اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں۔ جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں۔ جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever۔ میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، اینڈ وین مائی فادر ول سینڈ یو دا کمفرٹر ہی ول ٹیسٹیفائی می۔ اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں، نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come۔ تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لکھا ہے نیورتھلیس آئی ٹیل یو دا ٹروتھ، میں آپ کو حق بات کہہ رہا ہوں۔ it is expedient for you that I go away، کیا آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں، for if I go not away the comforter shall not come، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں اس محسن کو بھیجوں گا، for if I depart shall he come، میں جانے کے بعد ہی وہ آ سکتا ہے۔ یہ کمفرٹر، یہ محسن کا جو ذکر ہو رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں گاسپل میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پیراکلیٹوس۔ پیراکلیٹوس کے مطلب ہے محسن، کمفرٹر، کائنڈ، دیالو، لیکن صحیح لفظ ہے پیریکلیٹوس۔ پیریکلیٹوس کے معنی ہیں وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے۔ ترجمہ ہو جاتا ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ پیریکلیٹوس ہے یا پیریکلیٹوس ہے، چاہے وہ محسن ہے، رحمت والا ہے، یا احمد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ چاروں معنی الحمدللہ ہو بہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محسن جس کا ذکر ہو رہا ہے کمفرٹر، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ روح قدس ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اس کمفرٹر، اس محسن کے آنے کے شرائط ہے، اور ایک شرائط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے پھر ہی یہ محسن اس دنیا میں آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ the Holy Spirit، روح قدوس، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ He was in the womb of Elizabeth، جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس ٹائم تھے۔ یہ روح قدوس جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ شرط کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانا ضروری ہے، تب ہی یہ محسن آئے گا۔ تو اگر یہ محسن روح قدوس ہے تو بائبل میں کہا گیا ہے کہ روح قدوس عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے۔ جب الزبتھ کی کوکھ میں جب تھے اس ٹائم روح قدس تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے روح قدس تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے اس ٹائم بھی روح قدس تھے۔ تو یہ محسن روح قدس ہو ہی نہیں سکتا، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اور ایک آخری پیشن گوئی آپ کے سامنے پیش کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ سے، جو گاسپل آف جان ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14 میں لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you. مجھے بہت کچھ چیزیں آپ سے کہنا ہے، but you cannot bear them now. لیکن آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. وہ جب حق کا انسان آئے گا وہ آپ کو ساری باتیں کہے گا۔ He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. وہ اپنے آپ کچھ نہیں کہیں گا،
جو کچھ سنے گا وہ کہے گا ہی شیل گلوریفائی می، وہ میری تعریف کرے گا. یہ پیشن گوئی صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ کر رہی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، عیسائی مذہب کی کتابوں میں بھی. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی صرف قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، لیکن مختلف مذہبی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ساری مذہبی کتابوں میں ہے، نہ ہی قرآن میں لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں، پارسی مذہبی کتابوں میں، بدھ مذہبی کتابوں میں، یہود مذہبی کتابوں میں، عیسائی مذہبی کتابوں میں صاف طور پہ. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. تو آخرت کے دن پہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہے. جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے، جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے، سورہ کوثر سے، سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.